السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ثاقب رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج ہم اس ویڈیو میں والدین کے مقام و مرتبے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل یعنی بلوچ آئی وی ٹی وی پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لفظ احسان کا کیا مطلب ہے اور یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اب مفسرین کرام جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں لفظ احسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا حکم سر آنکھوں پہ مانیں۔ والدین کی کوئی بھی بات ہو، ان کی ابھی زبان سے نکل رہی ہو اور اس کی بجا آوری کے لیے بیٹا یا بیٹی حاضر ہو، یہ احسانہ کا مطلب ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ احسانہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ اس قدر ہو کہ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور مطلب بیمار ہو جائیں، بستر پہ آ جائیں، چل پھر نہ سکیں، تو ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیماری میں اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ بستر پر ہی پیشاب کر دیتے ہوں، تو اولاد ان کے کپڑے چینج کرے، ان کی ساری خدمت کرے اور اس کے بعد ان کپڑوں کو واش کرنے کے بعد ٹھیک ہے ان کی سمیل لے، یوں اپنے منہ کے پاس لائے اور دیکھے کہ اس سے کہیں سمیل تو نہیں آ رہی، اور اس میں سے اگر سمیل آ رہی ہو تو وہ برا فیل کرائے اور سامنے والدین دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی احسانہ لفظ جو ہے اس پہ پورا نہ اترا۔ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ اس ٹائم زندہ ہوتی، حیات ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، تو میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ اے محمد مجھے پانی لا کے دو، تو میں محمد اپنی نماز کو اسی جگہ پہ چھوڑتا، سب سے پہلے میں اپنی والدہ ماجدہ کا حکم مانتا اور اس کے بعد آ کے اپنی نماز کو اسی جگہ سے کنٹینیو کرتا۔ اب والدین کے مقام و مرتبے کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اسی بات سے ہی سمجھ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی جگہ سے نماز شروع کرتا۔ اب جو فقہ کے اصول ہے نا، فقہ کے اصول کے مطابق اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی یہ جو چسٹ ہے نا، یہ جب قبلہ سے ہٹتی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں، کسی کا بھی نہیں نام لیا، صرف میری ماں، اگر میری ماں مجھے بلاتی تو میں اپنی نماز کو اسی جگہ پہ چھوڑتا اور اپنی ماں کے حکم کے بجا آوری کے بعد نماز کو اسی جگہ سے شروع کرتا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کی والدہ آپ کو بلاتی ہے، آپ نماز چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اگر آپ کا دل اجازت دے تو آپ واپسی آ کے اسی جگہ سے بھی نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ طریقت کے سب سے بڑے 10 اولیاء اللہ میں سے ایک بایزید بسطامی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بڑا نام، اور آپ کو یہ طریقت کہاں سے ملی؟ آپ کی والدہ کی وجہ سے ملی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے ایک مدرسے میں چھوڑ دیا، آپ کو کہا کہ آپ نے یہاں سے علم حاصل کرنا ہے، آپ وہاں پہ پڑھتے رہے، کچھ عرصہ پڑھے اور اس کے بعد واپس آ کے گھر آ کے کہا کہ ماں جی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں نے رب کو حاصل کرنا ہے، میں نے رب کے قرب کو حاصل کرنا ہے، مجھے اجازت دیں، آپ کے جو حق ہیں، آپ کے حقوق ہیں، مجھے معاف کریں اور میں جاتا ہوں، میں اپنی رب کی رضا کو ڈھونڈتا ہوں، اپنے رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں نے اپنے حقوق آپ کو بخش دیے ہیں، آپ جائیں، جا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ آپ نکلے وہاں سے بستان شریف سے، آپ شام گئے، آپ مصر گئے، آپ نے مکہ، مدینہ، جنگلات، کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ 12 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد واپس آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھیں ماں کی اداؤں پر قربان جائیں، والدین میں جو ماں کی ہستی ہے وہ ہستی ایسی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کا دروازہ نوک کیا نا، تو میری ماں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے، میری ماں نے کہا کہ بایزید تو آ گیا ہے، رک میں آگے دروازہ کھولتی ہوں۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ لیا اور مجھے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کھانا وانا نہیں کھاتا تھا تو بیٹھ، میں تیرے لیے کھانا بنا کے لاتی ہوں۔ میری ماں گئی جا کے میرے لیے انہوں نے کھانا بنایا، تازہ کھانا بنا کے لائی، میرے سامنے لا کے رکھی اور میں اب کھانا کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میری ماں نے اوپر سے مجھے کہا کہ بیٹا خدا ڈھونڈنے گیا تھا، کیا خدا مل گیا ہے؟ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ماں 12 سال لگا دیے، جنگلات کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا، مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، جنگلات میں بھی میں نے تنہائی کے لمحات میں بھی اللہ کی عبادت کی، اللہ کے قرب کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، لیکن مجھے خدا نہیں ملا۔ ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا 12 سال کا ایک عرصہ لگا کے آیا ہو اور خدا نہ ملے۔ ماں نے اسی ٹائم وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل کی ادا کرنے کے بعد یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا بایزید آیا تھا تجھے ڈھونڈنے کے لیے، یا اللہ 12 سال محنت کی ہے میرے بایزید نے، یا اللہ تو نے بایزید کو اپنی رحمت عطا کیوں نہیں کی، یا اللہ تو اپنا قرب عطا کر دینا۔ ماں یہ دعائیں مانگ رہی تھی، بایزید کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی برسات ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی نے جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کی نا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں سب سے پہلے اپنی والدہ کو بتاؤں گا کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ بھاگے ہیں اندر جا کے، جب دیکھا نا تو والدہ مصلی پہ بیٹھی ہے، جائے نماز پہ بیٹھی ہے اور یوں ہاتھ اٹھا ہے، دعا کر رہی۔ تو بایزید بستامی سمجھ گیا میں ایسے جنگلات میں رب کو ڈھونڈ رہا ہوں، رب تو ماں کے پاس ملتا ہے، ماں کی خدمت سے رب ملتا ہے، میں ایسے جنگلات میں ڈھونڈتا رہا۔ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، لیکن یہ دعائیں جو ماں کے ہاتھ اٹھنے کے بعد جو دعائیں آپ کے لیے نکلیں یہ دلی نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتی۔ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں پڑھی ہیں، جن کی ہسٹری پڑھیں تو ان کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ والدین کی دعاؤں کے علاوہ انسان کوشش کرے، انسان کو کامیابی مل تو جائے گی لیکن انسان ایک بار تھک ہار جائے گا، لیکن وہی کامیابی اگر آپ ماں کے پاس رہ کے حاصل کریں نا، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھول گئے آپ انہیں، حضور کو دیکھا بھی نہیں اور صحابیت کا مرتبہ مل گیا۔ کیسے ملا؟ والدین کی خدمت کرنے سے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے نا۔ ماں سے اجازت لی، کہا کہ ماں لوگ حضور کو ملتے ہیں، میں نے تو حضور کا زمانہ پایا ہے، میں حضور کی زیارت نہ کر رہا ہوں، صحابیت کا لقب مل جائے گا۔ تو ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا ایک بات بتا، جائے گا حضور کے پاس مسجد میں جائے گا یا گھر میں جائے گا، ایک جگہ پہ جانا ہے، واپس آ جانا ہے اگر حضور نہ ملے تو۔ آپ کرن سے چلے ہیں، بھاگتے 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 پہنچے ہیں وہاں پہ مدینہ شریف میں، ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے مسجد نبوی میں دیکھوں گا۔ مسجد نبوی میں گئے اور صحابہ اکرام سے پوچھا ہے، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ تو اپنے گھر کے اندر ہیں، حجرہ مبارک میں ہیں، آ جاتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ کہا نہیں، اسی پاؤں الٹے بھاگے، کیوں؟ والدہ سے وعدہ تھا۔ ٹھیک ہے، ساری زندگی ماں کی انہوں نے خدمت کی ہے، الٹے پاؤں بھاگے ہیں سیدھا ماں کے پاس۔ ماں نے کہا ہاں صحابی بنے ہو؟ کہا ماں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا، مسجد نبوی میں نہیں ملے، واپس آ گیا، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ماں بھی خاموش ہو گئی، دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو صحابیت کا رتبہ عطا کر۔ ماں کی دعائیں، ٹھیک ہے، ماں کی دل سے دعائیں نکلی۔ تو ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بعض روایت میں آتا ہے اپنی دستار اور بعض روایت میں آتا ہے اپنا جبہ دے کے بھیجا اور کہا کہ جا کے اویس کرنی کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا مقام و مرتبہ کس وجہ سے ملا اویس کرنی کو یا اور بھی جتنے عالم تھے؟ والدین کی خدمت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔